اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں خدائے پروردگار عالم کی ذات اقدس کے لیے، جس نے دو جہانوں کو پالنے کا ذمہ لے رکھا ہے، اور درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ معزز سامعین، میں آپ سب کو اپنے اس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں، جس کا عنوان عزاداری اور عبادت ہے۔ دراصل عزاداری اور عبادت یہ دو چیزیں الگ الگ ناموں سے ہم انہیں پکارتے ہیں، لیکن دونوں کا تعلق ہمیں اللہ تک لے کر جاتا ہے۔ عزاداری بھی ہمیں اللہ سے رابطہ کرنے میں مدد فرماتی ہے، اور عبادت پروردگار بھی ہمیں اللہ سے رابطے تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ سب سے اہم مسئلہ ہمارے فقہ جعفریہ میں یہ چل رہا ہے کہ ہم لوگوں پر ایک تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ مومنین جو ہیں وہ عزاداری کو زیادہ پریفر کرتے ہیں بنسبت کے عبادت اور نماز کے۔ دراصل ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہمارے عقیدے کے مطابق مومن اور نمازی عزادار ہوتا ہے جو نمازی ہوتا ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ اپنے لیے عزادار ہے، اہل بیت اکرام علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ عزادار نہیں ہو سکتا۔ دراصل عزاداری جو ہے یہ امام علیہ السلام کی مودت، محبت اور ان کے عشق میں اپنے آپ کو غمگین کرنا، ان کے غموں کو یاد کرنا اور ان کے لیے گریہ کرنا، اور فقہ جعفریہ کے مطابق ماتمداری کرنا، یہ تمام تر عزاداری کے امور ہیں جو ہر مومن بڑی خوبی اور بڑی خوشنودی کے ساتھ اسے انجام دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے دیے ہوئے معاملات ہیں جن میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جہاد ہے۔ ان تمام تر چیزوں کو بھی ہمیں ساتھ لے کر چلنا ہے۔ یاد رکھیے گا، عزاداری اور عبادت یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ اگر یہ دونوں ملیں گی تو ہی ہم فلاح پائیں گے۔ اگر ہم عزاداری کو توقیت دیں گے اور عبادت کو کم سمجھیں گے تو بھی ہم ناکام ہیں، اور اگر ہم عبادت پر فوکس کریں گے اور عزاداری کو اگنور کریں گے تب بھی ہم ناکام ہیں۔ دراصل ہماری کامیابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پر مبنی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ پار ہو گیا، جو اس سے باہر رہا وہ غرق ہو گیا۔ اور دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ قرآن اور اہل بیت دونوں کو مضبوطی سے تھام کر میرے دین کو لے کر چلنا۔ اگر آپ نے قرآن کی خاطر اہل بیت کو پس پشت ڈال دیا تو بھی آپ ناکام ہیں، اور اگر آپ نے اہل بیت کی خاطر قرآن کو پس پشت ڈال دیا تو بھی آپ ناکام ہیں۔ ناکامی آپ کا مقدر ہوگی جب آپ دونوں میں سے ایک کو بھی چھوڑ دیں گے۔ دراصل قرآن اور اہل بیت دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے تو ہم نے کامیاب ہونا ہے۔ اسی بات پر محمد و آل محمد پر درود پڑھتا ہوں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جتنا ضروری عزاداری کا امر ہے اتنا ہی ضروری نماز کا امر ہے۔ تو آج کا یہ پیغام جو ہمارے عنوان تھا عزاداری اور عبادت، اسے مختصر میں نے ایکسپلین کیا آپ لوگوں کے سامنے۔ میری دعا ہے کہ پروردگار یہ گفتگو کا اثر اگر کسی ایک مومن کے دل پر بھی ہوا تو الحمدللہ اس کے حصے کے تمام نیک اعمال کا کچھ حصہ میرے والدین کی روح کو پہنچے گا۔ اسی کے ساتھ آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ انشاءاللہ اسی طرح کی تمام مذہبی اور تمام دنیاوی اور دینی دونوں کی فلاح کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ اس چینل پر جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی۔
جتنا میرے پاس مالک نے علم عطا کیا ہے اور جتنا آپ بھائیوں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، انشاءاللہ ہم اس چینل کو پروموٹ کریں گے اور ہم بہت کوشش کریں گے کہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ اللہ کی باتیں اور اللہ کی طرف لے جانے والے راستوں کو آپ کی طرف کھول دیں، جن کے ذریعے سے آپ اللہ کی بارگاہ تک پہنچ سکیں۔ انشاءاللہ نیک اعمال کرنا آج کے دور میں بہت مشکل ہے، کیونکہ جتنا بدترین دور ہے، ہر انسان دولت، پیسہ اور دنیا داری کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ بس دعا کیجئے کہ مالک ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیک اعمال بجا لا سکیں اور اس دنیا سے زیادہ اپنی آخرت کو سنواریں۔ درود و سلام محمد و آل محمد پر، والسلام یا علی مدد۔